ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہیں. بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جو جسے کہتے ہیں ڈیپ انسائٹ جو ہے ہم اس کے لیے پا رہے ہیں اور مزید گفتگو کریں گے ہم اپنے محترم گیسٹ ڈاکٹر علی ناصر صاحب سے. اچھا جی, جہاں سلسلہ منقطع ہوا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا یاد دلاؤ مجھے کہ یہ ساری چیزیں, یہ بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ناواقفیت کی بنا پہ اور ان تمام چیزوں بنا پہ وہ ایندھن بنے چلے جا رہے ہیں. اور یعنی کہ دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی جو آپ نے کہا کہ پرنس طلال کا آپ نے ریفرنس دیا کہ اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس جنگ میں فلسطینیوں کا نہیں دشمن کا ساتھ دیں گے. تو ایک طرف تو یہ جہاد کی ترغیب دلاتے ہیں, قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ تمہارے دوست نہیں. دوسری طرف جہاں پر ان کا امیر جس سے یہ پیسے لیتے ہیں ڈالر پہ پل رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دوں گا, اینٹی مسلم لابی کا ساتھ دوں گا. وہاں یہ کس طرح سے جہادیوں کو مطمئن کرتے ہیں, کیا فن ہے ان کے پاس, ہے کیا یہ سارا سسٹم؟ یہ اچھا, ایک میں آپ کو بہت مزے والی بات بتا دوں. مجھے میرا ایک رشتہ دار ہے جس سے میں نے پوچھا, اس نے بہت ٹائم گزارا ہے سعودی میں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یا تو یہ سعودی کی جو پولیس ہے یا آرمی ہے, یا تو ان کو بہت اچھی تنخواہیں دیتے ہوں گے, بہت اچھی, یا ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتے ہیں. وہ مجھے بولتا ہے, کہتے جو آپ نے بات کی آپ نے بالکل تیر بہدف مارا. وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ نہیں ہے, وہ اپنے لوگوں کو بھی, یہ جو آپ کو وہاں سپاہی نظر آتے ہیں خانہ کعبہ یا مسجد نبوی میں یا ادھر ادھر, ان کو اتنی تنخواہ دی جاتی ہے کہ ان کو بس وہ گزارا ہوتا ہے, بس وہ اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ بالکل ان کو غلاموں کی طرح استعمال کرتے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہی ہیں, اور جن کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں جن کو نہ اسلام سے شوق ہے نہ کسی اور چیز سے شوق ہے. ایک اور مجھے بات آ گئی تھی, کوئی بندہ جو ہے ہمارا رشتہ دار ہے, یہاں نماز پڑھ رہا تھا مڈل ایسٹ جو ہے اپنا جو ہے یونائٹڈ عرب وغیرہ میں کہیں, تو اس نے سجدگاہ رکھی یا کوئی کاغذ رکھا وہ سجدے کے لیے, تو وہ اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اس کو جواب دے دیا. کہتا ہے یو آر لوکنگ ایٹ دس وٹ آئی ایم ڈوئنگ مائی سجدان. He said yes. He said don't look at that. Why don't you go out in the market, you are in the airport, just have a look what you are selling, what about that. مطلب ہے کہ الکوہل دیکھو تم, اس کے اوپر تو تم جو ہے وہ نہیں کرتے, آپ کو اس سے بڑی جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہی ہیں جو کہ دنیا کو بے وقوف تو بنا رہے ہیں, لیکن قسم سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں کھول رہی ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہے. ابھی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو شرمندہ کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ یمن کے اوپر وہاں کے شیعہ جو ہے از اے تھریٹ ٹو حرمین شریفین. لیکن لوگوں کو پتہ چلا کہ باقی تو کچھ ہو جائے, یہ شیعہ لوگ جو ہیں یہ کبھی خانہ کعبہ کو تو ہاتھ اس لیے نہیں لگائیں کہ کیونکہ اپنا پہلا امام اور جس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں وہ پیدا ہی ادھر ہوا تھا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے حرمین شریفین کو جو ہے شیعوں سے خطرہ ہے؟ اور ان کے ہوتے ہوئے حرمین شریفین کو اور کوئی دشمن چاہیے؟ دیکھ لو خود ہوتے ہوئے جو اس کی پوری کمائی سے زندگیاں شرابیں پیو, انہی حاجیوں کے پیسے سے انہی کو قتل عام کرو, ان کا انہی کو ایک ایک گڈھے کھود کے بیچ بیچ ڈال دو. ان کے ہوتے ہوئے کیا حرمین کو اور کوئی دشمن چاہیے؟ عجیب بات ہے. کیا دنیا کو ابھی پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو حج میں جو واقعہ ہوا تھا کتنے لوگ مرے گئے؟ کسی کو نہیں پتا. انہوں نے ڈکلیئر کی کتنے ہوئے, اتنے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہزاروں تک ہے معاملہ. 12,000 کا تو وہ انہوں نے دے بھی دیا, وہ بھی کہا جا رہا ہے کم ہے. ہاں, اور گٹے میں جس طرح جو ہے, اور یہ بھی جو ہے لوگوں نے آبزرو کیا ہوا ہے کہ جب اتنے بندے مر جاتے ہیں ان کے پاس وہ ڈاکٹر اور نرس کہاں سے آگے جو ایگزامن تو کرے بندے کو کہ واقعی مرا ہوا ہے یا نہیں. مطلب ہے کہ کتنے جو ہے زندہ درگور ہو گئے. تو یہ جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارے مسلمان بھائی چاہے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے. اسرائیل سے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لک ایٹ ہیومینٹی. ان کا ساتھ دینے سے یہ ضرور دیکھو کہ تم میں زیادہ انسانیت ہے, ان میں زیادہ انسانیت ہے. اسرائیل میں لوگ انسانیت سے رہ سکتے ہیں, اس میں انسانیت کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کو جو انسانیت کی جو ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے, انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. اور وہ انہوں نے, میں ایسی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے.
یہاں آج سے کوئی مے بی 30 years ago 2 ڈاکٹر وہاں کام کر رہے تھے، کوئی جدہ کے قریب، اور 2 دوست تھے، بہت قریب دوست تھے، جیسے 2 بھائی ہوتے ہیں، اور نئے جو ہے ان کی شادیاں ہو چکی ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو چلتے ہیں، وہ کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. یہ دونوں روانہ ہو گئے، بہت قریبی دوست تھے، اور اس طرح ان کا پروگرام بنا کہ اس نے کہا کہ میں ڈیوٹی ختم کرتا ہوں، میں فلانی جگہ آپ سے ملوں گا، تم اور میری بیگم اور آپ کی بیگم دونوں تم ساتھ چلتے چلو. آگے میری بہن یہ ہوا ان کے ساتھ کہ اس کو روک لیا گیا، اس ڈاکٹر کو روک لیا گیا. کہتا ہے تم کون، تمہارے ساتھ یہ بری عورتیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بری عورتیں نہیں ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا پاسپورٹ ہے، اور یہ جو ہے میری بہن سمجھو، کیونکہ میرے دوست کی وائف ہے، اس کا پاسپورٹ اپنے ہسبینڈ کے پاس ہے، وہ ابھی آنے والا ہوگا. اس نے کہا نہیں تم حرام کام کر رہے ہو. اس کو کہا کہ تم نے جو ہے اس عورت کو یہاں چھوڑنا ہے. یہ مجھے شیعہ نے یہ بات نہیں بتائی، میرے دوست ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور ملتان کے ہیں، انہوں نے مجھے یہ قصہ خود بتایا ہوا ہے، جو کہ سعودیہ کا بڑا ہوا ہے، مطلب ہے کہ ماننے والا ہے. کہتا ہے اس عورت کو جب وہ اتارنے کی کوشش کی تو اس کو بہت برا لگا کہ یہ تو پھر بری بات ہے. تو اس نے کہا کہ چاہے پھر جو ہے میری اپنی بیگم بھی جو ہے اس کے ساتھ رہ جائے گی. اس نے کہا بالکل رہ جائے، لیکن تم یہاں نہیں رہے، تم جاؤ. اس کی چھٹی ہو گئی. تو لمبی بات میں چھٹی اس لیے کر دیتا ہوں کہ جو معاملہ لمبا ہو جاتا ہے. یہ بندہ آگے گیا، وہ اس کا دوست آ گیا، وہ کہتا بھائی تم وہاں پر نہیں تھے، وہ کہتا بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، چلو پیچھے جاتے ہیں، جو اپنی بیگم صاحبان اپنے ساتھ لے آتے ہیں. جب واپس چلے گئے تو وہ کہتے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مائی وائف اینڈ مائی فرینڈز وائف دیز آر دا پاسپورٹس. کہتے تم کیا بات کر رہے ہو؟ بہرحال غائب کر دیا، غائب ہو گئے. ایسے غائب ہو گئے کہ ان دونوں کو گرفتار کر دیا گیا، پھر مینٹل ہسپتال میں لے گئے. پھر مینٹل ہسپتال سے یہ دونوں ڈاکٹر ایز اے مینٹل کیسز لاہور کے جو ہے مینٹل ہاسپٹل میں چینج کر دیے گئے. آج بھی ان کی بیویوں کا پتہ کوئی نہیں چلا. ہاں بس جس کو سب اٹھا لیا. تو یہ وہی ہیں جو یہ انصاف نارمل عمرہ کرنے گئے تھے، عام عمرہ. ایگزیکٹلی. تو یہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، آوارگی ہے نا اندر سے، سامنے تو یہ ہے وہ پسند آئی اٹھا لیا. مسائل یہ ہیں سارے. اور ابھی میرا ایک دوست ہے جو ہے سوات کا، کہتا ہے مجھے اغوا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے بڑا ماشاءاللہ تکڑا بندہ ہے، اور پھر اس کو بندے مل گئے کہ جو ہے وہ جاننے والے تھے، تو انہوں نے بچا لیا. تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے سعودی عرب میں. اور ابھی جو کسی کو پتہ نہیں ہے، شیخ امیر کا کس کو نہیں پتہ. سب سے بڑا امام بارگاہ مسجد جو ہے مسجد نبی کی 4 کلومیٹر کے اوپر ہے. اس بندے کو انہوں نے مارنے کی کتنی دفعہ کوشش کی، ہیلی کاپٹر سے گرایا بالکل ایسے علاقے میں کہ وہاں سے اس کی جو ہے بچنے کی امید ہی نہ ہو. گرمی میں نہ خوراک، نہ پانی، نہ کچھ. 15 منٹ بعد کڈنی افیکٹ ہو جاتی ہے، اتنی گرمی. ہاں بالکل. لیکن وہ جو ہیلی کاپٹر جو ہیلی پیڈ سے واپس ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ پھر وہ واپس آ گیا تھا اپنے گھر. سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی میں نے سنا ہے، اور اچھی بڑی ذرائع سے سنا ہے کہ انہوں نے رپورٹ کر دیا بادشاہ کو، اور اس نے کہا کہ بھائی چھوڑو تو لوگوں کی آنکھیں نہ کھولیں. آخر اس میں کیا ہے ایسا، اس میں چکر کیا ہے، اس میں کیا روحانیت ہے، کیا معنویت ہے اس کے. ابھی لوگ جاتے ہیں، ہمارے شیعہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. تو ان کا جو ہے ان کا دین پیسہ ہے خالی. بالکل ایبسولوٹلی. جو ہے میرا ایک دوست ہے، کرسچن ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک میری بات سن لینا، لوگوں کا اس وقت مذہب جو ہے، اس وقت سب سے پاپولر مذہب جو ہے پیسہ ہے. آپ کو پیسہ ملتا ہے جو مرضی کرو، اور جہاں سے آئے، جہاں سے آئے، ایمان، دین، بیوی، اپنی بیٹی، بیٹا، جو بھی وہ سب کچھ بیچتے ہیں، لیکن بس پیسہ جو ہے ہاتھ سے نہ جائے. تو یہ جو ہے ایمان بکنے والا جو کام ہے نا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اور یہ تو مولا علی کے زمانے میں تھا، تو اب تو مولا علی تو ہے ہی نہیں. انہوں نے تو اس وقت بولا تھا کہ جو ہے اگر میری جو ہے تبدیلی ہو سکی. میرے خیال میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مولا سے پوچھا کہ آپ کے بندے اور اس کے بندے، کہتا ہے اگر ایکسچینج ہو سکے تو میں اپنے 10 دے دوں اور معاویہ سے 1 لے لوں. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو اب ریشو بنا لو. تو مسلمان کی بات کر رہے ہیں، کون سا مسلمان، کس رسول کا ماننے والا مسلمان، اور کس عقیدے کا ماننے والا. مسلمان تو جو ہے اسلام کے پاس، مسلمان کے پاس صرف ایک اسلحہ چاہیے، اور خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز ہے، کیونکہ ہمارے متعلق لوگوں نے کہا ہے کہ شیعہ وہی ہے جس کا علم ہو.
ایک ہی اسلحہ جو ہے ہم کو جو ہے وہ جس کو کرنا چاہیے، جس کو بولتے ہیں نا پالش کرنا چاہیے، اس کا نام ہے علم. علم 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 علم. اگر آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، تو آپ کو بچائے گا. آپ کے پاس علم نہیں ہے تو تم جہل کی موت مرو گے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ یہ سب گمراہی سے تو ہو رہا ہے. جن کے پاس علم نہیں ہے وہی لوگ اٹھائے بیٹھے ہیں نا. یہ جو لاکھوں لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں، جو مدرسے کونے کونے پہ کھلے ہوئے ہیں، آپ تو NWFP کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کونے کونے مدرسے پر بچہ 5,000 روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے. گھروں کو وہاں پر شرح پیدائش زیادہ ہے، لوگوں کے بچے زیادہ ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں مدرسے میں ڈالتے ہیں، ان سے پیسہ بھی آتا ہے، مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ چلو کھا پی رہا ہے. وہ ان کو وہاں سے خودکش بمبار بناتے ہیں، ان کا دماغ خراب کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے تو وہ کیا ہے، یہ سب جہالت تو ہی. کال شامل کر لیتے ہیں. جی ہاں، ایک کالر کو شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کے مہمان کو میری طرف سے بہت بہت جی سجاد صاحب. وعلیکم السلام. باتیں کرتا ہوں. آج ٹی وی چینل پہ علم کی بات ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی ابھی غدر مچا ہوا ہے، تباہی، تو یہ میرے حساب میں تو علم والوں کی وجہ سے یہ مچا ہوا ہے نا، یہ کوئی ان پڑھوں کی طرف سے تو نہیں مچا ہوا. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی جو کتاب ہے اس پہ چلتے ہیں، ان کی سرکاری زبان بھی وہ ہے اور ان کے اصول ہیں. کتنے زمانے سے فلسطین کے ساتھ ان کا تنازع ہے، لیکن آج تک کسی اسرائیلی نے کسی عورت کی طرف نہ بد نظری سے دیکھا اور ان کا ریکارڈ ہے، اس لیے وہ کامیاب ہے. ابھی سعودیہ کو ابھی جو اپنی لائن ہے یہ انٹرنیشنل اسلام کو فالو کرتے ہیں، اس اسلام کو جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں ہی نہیں، تو اس کو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. ایران ایڈوائز کرتی ہے جو صحیح اسلام ہے، حضرت خمینی بابا کا جو صحیح اسلام ہے، وہاں باقی کدھر بھی صحیح اسلام نہیں ہے. تو سعودیہ کو بھی ہمارے ساتھ ایران کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا، ورنہ ہم اس کو ایسا ویسا نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ ہم بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں بتاتا چلوں یہ ہمارے اہل سنت کالر ہیں. اچھا، بہت اچھی بات. جی ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام یا علی مدد. پیر مولانا بیٹا. انکل کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹا. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ جی انکل. آنٹی آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ شامل ہوئیں کیونکہ آپ اس وقت پڑھنے کا جو ہے وہ کچھ بنتا نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے بہت آپ کل ہمارے اہم پروگرام گفتگو ہو رہی ہے. آپ کل شامل ہو جائے گا اور آپ نے جو نحو وغیرہ پڑھنا ہے وہ بالکل ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. جناب نقوی بھائی. میں نے آپ کو سلام اور آپ کے گیسٹ کو بھی سلام ہو. کال نہیں مل رہی تھی، کیا روکی ہوئی تھی آپ نے کالیں؟ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. نہیں ہو سکتا ہے نہیں مل رہی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں شہید کے بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو بھائی کے شہادت کے باوجود اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑی محبت، اتنا بڑا جوش. یقین کریں یہ سب چیزیں ہمیں اس وقت ہی نظر آتی ہیں اور ان لوگوں میں نظر آتی ہیں جنہوں نے یہ دیکھا، جنہوں نے یہ اپنایا اس بات کو کہ وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس بات پہ، اس نعرے پہ کہ لبیک یا حسین. بالکل بے شک. لبیک یا حسین کے نام پہ جان قربان کر دینے والے کے جذبے کا کوئی مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر پائے گا، نہ کر سکا ہے. اس لیے نہیں کر سکا کہ 72 جو ہیں 30,000 کے سامنے جب کھڑے ہو جائیں تو یہ ثابت کر دیتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں تعداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس محبت کی، اس روح کی ضرورت ہے جو ہم حسین ہمارے اندر پھونک کے چلے گئے ہیں. اور وہ روح ہمارے اندر جو ہے لبیک یا حسین کی، وہ ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، وہ ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. میرے بھائی میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر تھوڑا 1 منٹ کا ٹائم دے تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی آج بھی دیکھیں حالات کتنے، جیسے بھائی نے بتائے، آپ نے گیسٹ بتا رہے تھے حالات سعودی عرب کے، آپ یوں مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ جہاں خانہ کعبے کے غلاف کے اوپر آیت رسول، آیت قرآن لکھی گئی ہوں، اس کو ہٹا کے اپنے نام لکھ دیے جائیں تو پھر ان کے سامنے نہ تو قرآن کی کوئی اہمیت ہے، نہ آیت کی کوئی اہمیت ہے، نہ خانہ کعبے کی کوئی اہمیت ہے. وہ تو سب کچھ ہے تو ان کی اپنی ذات کے لیے ہے. اور وہ یہ ذات اس قسم کی ہے کہ ہم نے یا کرسی دیکھی تھی تو یہ تو ایسے
دیکھی تھی بنو امیہ کے آدمی کی جس نے چھت پہ بیٹھ کے کرسی رکھ کے تو شراب پی تھی، تو یا پھر ہم نے اب کرسیاں دیکھی ہیں خانہ کعبے کے سین میں، وہاں تو جب آدمی جاتا ہے سر جھکا کے جاتا ہے اور اپنے لیے اپنی مغفرت کے لیے جاتا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں بھی اگر ان کی کرسیاں لگی ہوں خانہ کعبے کے سین میں تو پھر اندازہ کر لیں کہ ان کی یہ فرونیت کتنی بڑی ہے اور فرونیت کیا ہے۔ جوتوں سمیت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جوتوں سمیت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر بے گناہ لوگوں کو یمن میں اور بحرین میں مارتے بھی ہیں اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے ان کو۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے ان کو۔ بہت شکریہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں میرے بھائی، تو پاکستان میں بھی ان کے ہی کرندے وہاں میں جو 7 سال ان کا نمک چاٹ کے آئے ہوئے ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر نہ بیٹھے ہوتے تو آج ایران سے گیس بند کر کے تاپی سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ پیچھے ان کے سب کچھ ہے اور وہی ان کی باغیں لا رہے ہیں اور ان کی ڈوریاں لا رہے ہیں اور ان کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان سے کیا ایسی حکومت سے آپ تسلی بخش یقین نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہوگا صرف اسی صورت میں کہ جب ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں، گروپ بندیاں ختم کریں، ایک لیڈر حسن نصر اللہ جیسا لے آئیں سامنے، تو انشاءاللہ آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ کمزوری صرف اس بات کی ہے کہ ہم پھٹے ہوئے ہیں، گروپوں میں تقسیم ہے اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب۔ بالکل جو ہے وہ چند منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف کو اب جا رہا ہے؟ چونکہ اب اور زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا بالکل اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے معاملہ۔ اصل میں ہم تو اپنے میڈیکل پروفیشن میں جو ہے لوگوں کو تسلیاں دیتے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تسلی کی بات نہیں دے سکتے، اس کی بات الٹ ہے۔ یہ آئی ہیو ٹو بی پیسمسٹ کہ یہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اگلے جو بندے نے جو کیا کہ علم والے تو ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، تو علم کے جو ہے علم سے تو ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایک علم سے تو تم جو ہے سونا بھی بنا سکتے ہو، اور علم سے تم جو ہے مولا علی کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں سجاد بھائی کے لیے کہ مولا نے فرمایا کہ علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور کمینے کے کمینے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ اب مطلب اور ساتھ جو ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، ایک اور جو ہے وہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں ایجوکیٹڈ فول، جس کو اردو میں بولتے ہیں لکھے پڑھے جاہل۔ لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، پھر بھی جاہل رہتا ہے۔ جب جاہل رہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے سوچ وہی ہے نا، ایکسٹریمسٹ ہے نا وہ، تو پھر جو ہے بالکل تو پھر وہی ہے کہ وہ جاہل ہو گیا، اور جو ہے وہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، وہ ہمارے شاعر میرے خیال میں قاسمی تھے کہ اس حادثے وقت کو کیا نام دیا جائے، تو اس کا تو کوئی نام ہی کوئی نہیں ہے نا کہ جو ہے جیل کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن بس میں تو اتنی بات ضرور کہوں گا کہ خدا کرے کہ ان سب چیزوں سے ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اتفاق ہو، ہمارے اچھے مسلمانوں کے چاہے جس طبقے سے ہو، ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں، کون ہے جو ہمیں یہ جو ہے اس وقت آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ امام کے جہاں ظہور کی بات ہوتی ہے تو اس سے قبل خون برسنے کی روایات کثرت سے ہیں کہ بہت ظلم اپنی حدود کو چھو رہا ہوگا، نہج پہ ہوگا اپنی۔ that is something which we need unity۔ اور یونٹی تو میں تو خیر سب سے پہلے تو میں کہ جو میں جب بدعا دیتا ہوں، بدعا تو نہیں دینی چاہیے کہ خداوند تعالیٰ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت اور شیعوں کو جو ہے دشمن بناتے ہیں، خداوند تعالیٰ تم ان کے ساتھ اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو۔ اگر نیست و نابود کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر لو جو انسانیت کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ تو جو نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے میں تو یہ کہتا ہوں خدا تعالیٰ ان کی علم اور بڑھائے۔ خدا تعالیٰ یہی لوگ ہیں اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ وہ علموں کو چاہیے جو علم انسان کو روشنی دکھاتی ہے۔ تو ابھی ہمارا وظیفہ یونٹی بنتا ہے اور علم۔ میں تو علم کو جو ہے کیونکہ جو ہے ہم کو تنگ نظر نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ ہماری نہیں پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کا اگر ایک تفسیر پڑھتے ہیں اور دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتے تو یہ ہم تنگ نظر بن جاتے ہیں۔ اور علماء کو سنو، اچھا عالم ہے جو جس طبقے سے بھی ہے، جس مکتب فکر سے ہے، سنو اس کو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر نہیں کرو گے تو جاہل رہو گے اور جاہل اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور اس دنیا سے چلو گے وہی جو قرآن مجید نے بولا ہے کہ اس دنیا سے اپنے امام کو پہچانے بغیر چلے گئے تو وہ جاہل کی موت چلا گیا۔ اپنے امام کو پہچان لو جس طریقے سے بھی تم نے پہچاننا ہے، اور یہ آپ کو اٹس اپ ٹو یو کہ تم ایمان کو کس بنانا چاہتے ہو۔ اگر تمہارے امام پیسہ ہے تو پیسہ رہے گا، اگر اور جو ہے
12واں ہو جاتا ہے تو وہ ہے، اور اس اگر کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو، تم بات تمہارے اوپر ہے۔ Exactly. بہت خوبصورت گفتگو رہی ڈاکٹر صاحب آپ سے آج، اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا محدود ہوتا ہے، بہت بہت شکریہ بلانے کا، تھینک یو ویری مچ، کہ ابھی اور اس کے اوپر بات ہوتی کیونکہ آپ کا تجربہ، آپ کے زندگی بہرحال ایک بات جو ہے اچھی ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ جو اسلحے پارے چنار والوں سے لیے تھے وہ انہوں نے گورنمنٹ نے پھر واپس کر دیے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ پارے چنار ایک ایسی جگہ ہے جو پاکستان کی حفاظت کرتی ہے، جب اس کے اوپر دشمن جو ہے للکارتی ہے تو وہ جو ملیشیا یا فوج ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لڑتے ہیں، تو ان کو کوئی چارہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے وہ اسلحے واپس کیے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت ڈیپ انسائٹ جو ہے وہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو ان کے اذہان میں جو ہے وہ منتقل کیے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہم ملیں گے کل انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ان تمام حالات کے اوپر جو بھی نئی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ لے کے آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔